بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم سال کے بہترین دنوں میں سے گزر رہے ہیں، جو سال کے سب سے افضل دن ہیں، اور الحمدللہ اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری حدیثیں بھی اب تک سنی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم امید بھی ہے کہ ہم سارے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ان دنوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ سب کے ساتھ، جو لائیو آ رہا ہوں، یہ انشاءاللہ کویت کے اندر آج مغرب کے بعد سے، مطلب کل کا جو روزہ ہوگا یوم عرفہ کا، وہ دن ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف اس ایک دن کی فضیلت بتائی ہوتی تو یہ کافی ہوتی باقی سارے جو اس کے جو 7-8 دن ہیں اس کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، اور اوبویسلی اس کی ہمیں حدیثیں بہت زیادہ ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ جو ہے جہنم سے لوگوں کو نجات دلائیں گے، اور سب سے بہترین چیز تو یہ ہے جو حج کرنے والے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے، ان کی جو محنت ہے اس کو قبول کریں۔ تو ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، انہیں اس دن کے اندر کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے میں کوشش کروں گا جلدی سے 10 پوائنٹ رکھوں، کیونکہ کل کا دن ہے، اللہ عالم زندگی میں ہمیں کبھی یہ دن دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کل کا دن ایسے گزاریں۔ کل کا دن میں بار بار اس لیے کہنا کیونکہ کویت میں کل یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج ہے، تو باقی جو ہے اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے جو ہے اس کا جو بھی میں فضیلت بتا رہا ہوں، جو میں چیزیں بتاؤں گا وہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے کریں۔ پاکستان، انڈیا یا جہاں پر بھی ہے اپنے حساب سے، اپنے کیلنڈر کے حساب سے دیکھ لیں۔ جیسے پاکستان کے اندر سنڈے کو عید ہے تو وہاں سیٹرڈے والے دن بنے گا یوم العرفہ، تو یہاں کویت کے اندر جو ہے یہاں فرائیڈے والا دن بنے گا، تو میں اس لیے کل کو مخاطب کر کے میں ساری باتیں کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نماز کوئی نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے۔ فجر سے آپ لے لیں اور اینڈ تک، مطلب اوبیسلی مغرب سے شروع کریں اور پھر نیکسٹ مغرب تک نماز آپ نے کوئی نہیں چھوڑنی، اور نماز کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ وہاں جائیں تو اذان ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ عام روٹین کی طرح جو ہے گھر بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی، پھر جا رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ جو ہے کل کا دن جو ہے نا بہت اسپیشل دن ہے، اور اس دن کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ وہاں پہنچے تو اذان ہو۔ اب وہاں پہنچے تو اذان ہو، اوبیسلی پھر اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ دعا مانگنے کا وقت ہے، مطلب اس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب آپ نے نا ہر چیز کو، جو بھی میں عمل بتاؤں گا، آپ نے ہر ایک عمل کو اٹیچ کر لینا ہے، کس کو آٹومیٹکلی اٹیچ کر لینا ہے کہ اس دن کے اندر کی جانے والی عبادت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی میں آپ کو چیز بتاؤں اس کو آپ نے آٹومیٹکلی اپنے دماغ کے اندر اس کو ملٹیپلائی کر لینا، کس سے؟ اللہ عالم، اس کو انفینٹ نمبر سے، انفینٹ ریوارڈ سے آپ نے ملٹیپلائی کر لینا اس کو۔ تو سب سے پہلی چیز، نماز آپ نے وقت کے اوپر پڑھنی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں نا اس کو، مغرب وقت کے اوپر، عشاء وقت کے اوپر، فجر بہت امپورٹنٹ نماز ہے، اوبیسلی ساری نمازیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن فجر کے لیے اب کیونکہ راتیں بھی بہت چھوٹی ہیں، سستی ہو جاتی ہے، اور سستی کی وجہ سے اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں۔ اب اس فجر کو پڑھنے کا جو ہے نا، اس فجر کو آپ نے کیسے مس نہیں کر سکتے، اس میں بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ لیٹ سو رہے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ سوئیں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ آپ اگر 1 بجے یا 2 بجے سوئیں گے، 3 بجے فجر ہو رہی ہے تو 99% چانسز ہے کہ آپ فجر مس کریں گے۔ ایک اور چیز مس کریں گے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تہجد بھی مس کر دیں گے آپ۔ ایٹ لیسٹ اس رات کو جو ہے آپ مس نہ کریں۔ ایٹ لیسٹ آج جو ہے نا، جو آج کی جو رات ہے، اوبیسلی آج مجھے بار بار نہیں بتانا کہ کویت کے اندر جو ہے کل یوم العرفہ ہے، اس کو پلیز کنفیوز مت کریں اپنے ملکوں کے ساتھ۔ تو آج رات جو ہے، اگر آپ سو گئے، آپ نے ضائع کر دی، تو آپ کی تہجد بھی جائے گی، اور 99% چانسز ہے کہ آپ کی فجر بھی جائے گی۔ تو آپ نے کیا کچھ مس کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تہجد دیکھ لیں، مطلب ہے کہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مرضی مانگ لیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ عرفہ کا دن ہے، عرفہ کی رات ہے، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تہجد میں جو کچھ چاہیں مانگیں، سبحان اللہ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ تہجد میں تو ویسے ہی ہر روز آپ تہجد پڑھیں، جو مرضی آپ مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو پھر اوبیسلی جب اتنے امپورٹنٹ دن، اتنی امپورٹنٹ نائٹ،
تو اس کو کیسے ہم مس کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس چیز کو ابھی سے آپ سوچ لیں نا، ابھی آپ بس مغرب ہونے والی ہے، ابھی سے آپ سوچ لیں کہ کیا میں عشاء کی فوری بعد سو جاؤں گا اور تہجد کے لیے اٹھ جاؤں گا، فجر کے لیے اٹھ جاؤں گا؟ اگر نہیں تو پلیز آپ نہیں سوئیں، آپ جو ہے ایک رات جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے گزار دیں۔ ہم نے کتنی راتیں ہم نے اپنی ضائع کی ہیں دوستوں کے ساتھ، باہر عجیب جگہوں کے اوپر۔ ایک رات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو مطلب کہ اٹھ سکتے ہیں نا۔ کتنی راتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہم باہر ہوتے ہیں اور فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ آج کی رات جو ہے ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، تہجد پڑھیں ہم، اور سارے گھر والے اگر سو گئے ہیں تو یہ تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ تو تہجد آپ نے مس نہیں کرنی، اس کے بعد فجر مس نہیں کرنی۔ اوبیسلی تہجد مس نہیں ہوگی تو انشاءاللہ فجر بھی مس نہیں ہوگی۔ فجر کے لیے آپ جب جائیں گے، اچھا اب میں بتاؤں کہ کویت والوں کے لیے کتنی مطلب امیزنگ چیز ہے۔ فجر کب ہے؟ جمعے والے دن۔ سب سے بہترین نماز جمعے والے دن فجر کی نماز ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو مطلب گولڈن چانسز ہیں، گولڈن چانسز۔ عرفہ کا دن، جمعے کا دن، جمعے کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اتنی ساری چیزیں، سبحان اللہ، کوئی کیسے مس کر سکتا ہے اس کو؟ تو اس لیے بالکل مس نہیں کرنی ہے آپ نے۔ الارمز لگا سکتے ہیں لگائیں، نہیں الارم لگا سکتے نہ سوئیں، جو مرضی آپ اچھے کاموں میں لگ جائیں، آپ شاور لیں، آپ مطلب ہے کہ آپ وضو کریں، آپ قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، لیکن اپنی آنکھوں کھول کے رکھیں تاکہ آپ اس فجر کو مس نہ کریں۔ اب فجر جو ہے اوبیسلی اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور فجر کی جو دو سنتے ہیں وہ جو بندہ جو پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزوں سے پسند تھی وہ فجر کی 2 سنتیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز ہوگی، فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے گھر نہیں جانا، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں ہی بیٹھے رہنا ہے، وہاں ذکر اذکار کریں، دعا پڑھیں، صبح کے اذکار پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں۔ کب تک؟ جب تک شروع کی نماز نہیں ہوتی، تب تک۔ جب ہی شروع کی نماز ہوئی، آپ کو مسجدوں کے اندر الحمدللہ ٹائم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کے 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور پھر گھر چل جانا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز جو ہے آپ کو کیا ثواب دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور پھر مسجد میں ہی بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور اس کی کب تک؟ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی، جو ٹائم مینشن ہے، سورج طلوع ہوتے ہی اس کے 10 سے 15 منٹ کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، حاجی وہاں پر ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ہم یہاں پر اے سیوں میں بیٹھ کے بہترین مسجدوں کے اندر ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب تک 2 چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ آپ نے تہجد نہیں مس کرنی، آپ نے فجر نہیں مس کرنی۔ اوبیسلی فجر کو مس نہ کرنے سے مراد آپ نے کوئی بھی نماز مس نہیں کرنی۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا، اب کیونکہ یہاں پر جمعے کا دن ہوگا تو جمعے کا دن ہے تو جمعے کے لیے جلدی جائیں آپ۔ سبحان اللہ، نہیں گئے آپ پوری زندگی کبھی نہیں گئے، اب بھی جلدی چل جائیں، آج کے دن جلدی چل جائیں۔ اگین بیسٹ ڈے جمعہ، جلدی جائیں گے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ عام دنوں کے اندر آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے جلدی جانے کا، اس دن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اوبیسلی ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ۔ اچھا یہاں پر میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے لیے آپ نے سواری کے بغیر جائیں، آپ پیدل جائیں، چل کے جائیں، آپ چل کے جائیں۔ کیوں؟ میں آپ کو ثواب بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے، صاف ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جلدی جاتا ہے، اوبیسلی جلدی جاتا ہے، خطیب کے قریب بیٹھتا ہے اور چپ کر کے سنتا ہے، ایسے شخص کے لیے ہر ایک قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب، 1 سال رات کو نفل نماز پڑھنے کا ثواب۔ سبحان اللہ، آپ نے کیا کیا ہے؟ صرف آپ نے آرام سے غسل کیا، جلدی اٹھے، جلدی نماز کری، چل کے گئے۔ اب آپ اپنے سٹیپس دیکھ لیں۔ پتہ ہے انسان جب کوئی اس طرح ایکسرسائز کرنے لگتا ہے سٹیپس کاؤنٹ کرتا ہے کہ میں نے کتنے سٹیپس کر لیے آج۔ آپ ان سٹیپس کو کاؤنٹ کریں، آپ سٹیپس کو کاؤنٹ کریں کہ مجھے کتنے سٹیپس لگے ہیں مسجد جاتے ہوئے۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، علماء جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اتنی آسان حدیث نہیں پتا نیکیاں کمانے کے لیے جتنی یہ ہے، کوئی اتنا آسان عمل نہیں پتا ان کو
صرف اور صرف آپ نے جلدی جانا ہے مسجد کے لیے. ہر ایک سٹیپ پر آپ کو 1 سال روزہ رکھنے کا, ایک سٹیپ پر, یعنی کہ اوور آل نہیں, ایک سٹیپ کے اوپر آپ کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب, ایک سٹیپ کے اوپر آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب. سبحان اللہ, اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی مسجد 15 منٹ دور ہے, 10 منٹ دور ہے, پیدل جائیں آپ. گرمی ہے, کیا ہو گیا, ایک دن گرمی نہیں برداشت کر سکتے آپ, پیدل جائیں آپ, اپنے بچوں کو بھی پیدل لے کر جائیں, آپ پیدل جائیں وہاں پر. اور لٹرلی یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے, لٹرلی کل اگر کسی کا میچ ہو نا, جتنی مرضی گرمی ہو, سارے صبح فجر پڑھ کے جلدی اٹھ کے میچ کھیلنے چل جائیں گے. لیکن اس ثواب کے بارے میں جب آتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ اپنے اوپر زیادتی کیوں کرتے ہیں. زیادتی کون سی زیادتی, نیکیاں کما رہے ہیں ہم یہاں پر, نیکیوں کا سیزن ہے, نیکیوں کا دن ہے یہ. تو اس لیے آپ لوگ اس کے اوپر غور کریں. اور دور جا کر کیا ہم دور جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا. اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے کہا اگر آپ ثواب کی نیت سے دور جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں چل کر, تو یہ بھی الاؤڈ ہے. تو سبحان اللہ, اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, آپ بوڑھے نہیں ہیں, جوان ہے, ہمت ہے, تو آپ جلدی اٹھ جائیں. فجر کے بعد نہ سوئیں, پھر آپ جلدی اٹھیں. اس ٹائم تو موسم ٹھیک ہوتا ہے نا. جو مارننگ واک کرتے ہیں, مارننگ واک کو آج اگنور کر دیں. اس واک کی جگہ آپ یہ واک کریں جس کی نیت آپ کی حدیث کے مطابق ہو. تو آپ دیکھیں اگر آپ نے 1 گھنٹہ دور مسجد گئے ہیں, 3000 سم تھنگ اسٹیپس ہوتے ہیں 2 گھنٹے واک کے اوپر, ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے اوپر. تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں. آپ 2000 اسٹیپس آپ نے لیے, اس کو ملٹیپلائی کر دیں آپ, کس سے 1 سال عبادت رات کو قیام کی, 1 سال روزہ رکھنے کی. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. اتنے آسان چیزیں ہمیں بتائیں. اور یہ میں صرف آپ کو ایک دن کی بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ کل کر سکتے ہیں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ اس دن کو مس نہ کریں, ایٹ لیسٹ ابھی کر لیں. نہیں کیا کبھی, ابھی کر لیں. اچھا, جمعے کے لیے جلدی جانا ہے اوبیسلی. اس کے بعد آپ کو میں نے فائدہ بتا دیا ہے. اچھا, اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ابھی تک تہجد ہو گئی ہے, نماز ہو گئی ہے, فجر کی نماز ہے, باقی نمازیں ہیں, جمعہ ہے, جمعے کے لیے جلدی جانا ہے, چل کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ ہے, میں اب کویت کے اوپر آیا تو اگلا پوائنٹ کویت کے اوپر عصر کی نماز پڑھ کے, یہاں پر جو لوگوں کو پتا ہے جہاں پر صلیبیہ خات کے اندر جنازہ ہوتا ہے, عصر کی نماز آپ سارے کوشش کریں کہ آپ وہاں پر جا کے پڑھیں اور ساتھ جنازہ بھی پڑھیں اور جنازے کو دفنائیں بھی. اب سبحان اللہ, حدیث کلیئر ہے, صحیح ہے, سب کو پتا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے. جب صحابہ نے پوچھا یہ قرات ہے کیا, تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ جتنا ثواب. سبحان اللہ, صرف آپ نے جنازہ پڑھا, احد پہاڑ جتنا ثواب مل گیا ہے. پھر جو شخص پھر جاتا ہے اس کو جا کے دفناتا ہے, دفنانے کے بعد تک وہاں رکتا ہے, تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, 2 قرات ثواب, یہ تو آپ ہر روز کما سکتے ہیں. لیکن اس دن پھر آپ جب جائیں گے وہ ثواب کمانے کے لیے, تو سبحان اللہ, مطلب سوچیں, آپ سوچیں صرف کل کا دن آپ نے امیزنگ اس طریقے سے گزار لیا, اس کے بعد آپ کو موت آ گئی, آپ انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے آپ پہاڑ دیکھیں گے, آپ نیکیوں کے پہاڑ انشاءاللہ دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے تو سبحان اللہ, اس کو مس نہ کریں. آپ جائیں اور جا کے جنازہ پڑھیں. اپنے اپنے ملکوں میں جا کر دیکھ لیں کہاں آپ کو جنازہ مل سکتا ہے, آپ جا کر جنازہ پڑھیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل کے دن مطلب ہے کہ اب پتہ نہیں اس کو کیا کہنا چاہیے, لیکن جہاں تک مجھے اندازہ پتا ہے کل کے دن یہاں پر 8 سے 12 تک جنازے ہوں گے اس مسجد کے اندر. آج 9 جنازے تھے, تو کل 8 سے 12 تک جنازے ہوں گے. اب آپ سوچیں 12 جنازے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے صرف اور صرف جا کے جنازہ اٹینڈ کرنا ہے, آپ کو 12 قرات ثواب ملے گا. 12 قرات, یہ 12 قرات صرف جنازہ پڑھنے کا. اگر آپ اور محنت کریں گے, جا کر دفنائیں گے بھی, رکیں گے وہاں پر, دعا کریں گے, پھر کتنے ہوگا 24 قرات کا ثواب آپ کو لکھ دیا جائے گا. 24 احد پہاڑ ثواب, احد پہاڑ کی جتنا ثواب. یہ اوبیسلی آپ دیکھ لینا جتنے بھی جنازے ہیں اس حساب سے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا, اور پھر ملٹیپلائی انٹو ڈے آف عرفہ. ٹھیک ہے. اگلی چیز آپ اور کیا کر سکتے ہیں, آپ ہاسپٹل وزٹ کریں, یا آپ کا کوئی قریبی جو ہے وہ بیمار ہے, آپ جائیں اس کو وزٹ کریں, آپ جائیں اس کی تیمارداری کریں آپ, اور اس کا آپ کو ثواب ملے گا. حدیث ہے 70,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ تو ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اوبیسلی آپ ساتھ ملائیں, آپ عرفہ کو ساتھ ضرور ملائیں.
تو یہ بھی آپ نے مس نہیں کرنا. اپنے اپنے ملکوں میں جائیں. اگر کوئی بیماری کسی کا نہیں پتا, اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے, اگر نہیں پتا تو ہاسپٹل جائیں, جا کر دیکھیں. اس سے پتہ ہے ایک اور چیز کیا ہوگی, ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت بھی ہمیں نظر آئے گی جب وہاں ہم جا کر لوگوں سے پوچھیں بھی. یہ نہیں کہ بس آپ گھوم کے آپ ہاسپٹل گھوم کے آ جائیں, ایسے نہیں ہے. پوچھیں بھی جا کر, وہاں پر جو ہے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ان کو پرابلم کیا ہے. لٹرلی آپ یقین نہیں کریں گے, 10 سال سے لوگ بیڈ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. تب ہمیں اپنی صحت کا اندازہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے, کتنی قیمتی یہ ہماری صحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے. وہ بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, چاہ رہے ہیں کرنے چیزیں لیکن نہیں کر سکتے. وہ پائپ کے ذریعے ان کو سانس لے رہے ہیں, وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں, اللہ عالم کیا کیا پرابلمز ہیں ان کے پاس. تو انسان کو جو ہے نا ایک شکر ادا کرنا بھی جو ہے وہاں سے سیکھتا ہے جا کر, اور پھر توبہ کرتا ہے ان سارے گناہوں سے کہ جن سے ہماری صحت کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اچھا, ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. آپ کسی کو پیسے دے دیں, کوئی غریب آپ کو پتا ہے اس کو آپ پیسے دے دیں. اچھا, اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اب اوبیسلی کل کا دن روزہ بھی رکھیں گے کیونکہ روزے کا بھی بہت ثواب ہے. روزے کا ثواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس روزے کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 1 سال کے پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ نے جنازہ پڑھا, آپ نے مریض کی عیادت کی, آپ نے ساتھ جو ہے ہاسپٹل یا جنازہ اور کسی مسکین کو آپ نے کھانا کھلایا یا آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. ساری چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جائیں تو اس شخص کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اور بھی حدیثیں بہت ساری ہوں گی, لیکن میں صرف آپ کو اس دن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سارے سٹیپس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, آپ کسی کو پانی پلا دیں. آپ جو ہے ایک بڑی بوتل لے کر مسجد میں رکھ دیں. کویت کے اندر الحمدللہ چھوٹی چھوٹی بوٹلز کے کارٹونز ہوتے ہیں, سستے ہوتے ہیں, آپ لے کر مسجدوں میں رکھ دیں. آپ جائیں, ماشاءاللہ سے بھری بڑی ہوں گی کل مسجدیں. آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں, آپ بھی مسجدوں کے اندر پانی رکھ دیں. آپ گرمی اتنی سخت ہے, آپ کو کیا پتا کہ آپ کا کسی کو ایک پانی پلانے کے بدلے آپ کو جنت مل جائے. اتنا سستا پانی ہے یہاں پر, اتنا سستا پانی ہے کہ آپ جا کر بھر سکتے ہیں, فریجز بھر سکتے ہیں. آپ اگر آپ کو نہیں پتا کہاں سے سستی ملتی ہیں, آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کھجوریں خرید کر مسجد میں رکھ دیں. کھجوریں خرید کے کسی کو دے دیں, آپ اپنے پڑوسی کو دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. آدھی کھجور بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. تو یہ ساری چیزیں وہی ہو رہی ہیں, تو آپ ان ساری چیزوں کو ایٹ لیسٹ ایک دن کے اندر تو کریں. اگلی چیز, کسی کا روزہ کھلوا دیں. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست روزے دار ہوں گے, آپ روزہ کھلوا دیں ان کا, آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا. تو یہ نیکیوں کمانے کا ایک پورا کمپلیٹ پیکج ہے کل کا دن. جس نے کل کا دن مس کر دیا نا, اللہ اس کو ہدایت دے. کیا کہہ سکتے ہیں پھر, مطلب ہے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہمیں, پھر ہم اتنے بڑے موقع بھی ہم مس کر دیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. اپنے سارے کام چھوڑ دیں, کل ساری چیزیں پوسٹ پون کر دیں. اتنے آپ کی بڑی جو ملیں چل رہی ہیں ساری پوسٹ پون کر دیں. کل کا دن جو ہے ضائع نہ کریں. آپ یوم العرفہ کا دن ضائع نہ کریں. آخری چیز میں بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑ لیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ دن اچھا دن ہے, عید بھی ہے آگے, اچھا ٹائم ہے, اچھا موقع ہے. اگر وہ بھی غلط ہیں تب بھی آپ معافی مانگ لیں, آپ اس کو جوڑ لیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے قریبی تعلق ٹوٹے ہوتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے وہ فوتیوں کے اوپر جا کر جو ہے نا جڑے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے کسی کے مرنے کے اوپر جو ملنا ہے تو آپ مل لیں. آپ ضرور کسی کو مرنا پڑے گا تو تب آپ کی رشتہ داری جو ہے دوبارہ جڑے گی. اس لیے اللہ کے لیے یہ نفرتیں دلوں سے نکالیں, ایک دوسرے کے لیے جو بغض دل کے اندر بھرے ہوئے ہیں ان کو نکالیں. زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے, اس کو ہمیں ان چیزوں کے اندر نہیں گزارنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ یوم العرفہ کے دن کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم فنگرز کے اوپر ریپیٹ کرتا ہوں, پھر اس کو ختم کرتا ہوں. تہجد نہیں مس کرنی, آپ نے فجر نہیں مس کرنی, ساری نمازیں نہیں مس کرنی. اس کے بعد آپ نے جمعے کے لیے کویت کے اندر اور جن ملکوں میں جمعے کے دن یوم العرفہ آ رہا ہے انہوں نے جمعے والے دن جلدی جانا ہے, بہت جلدی جانا ہے اور پیدل چل کے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے جنازہ پڑھنا ہے, کسی مریض کی عیادت کرنی ہے, پانی کسی کو پلانا ہے, پانی لے کر کسی کو دے دیں, کھجوریں لے کر کسی کو دے دیں.
آپ کسی کا روزہ افطار کرائیں اور روزہ خود بھی رکھیں آپ، اور اپنے جو ہے تعلقات ٹوٹے ہیں تو ان کو جوڑ لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مجھے بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور مجھے اور ہم سب کو جو ہے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔